جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ نجے فیکٹس کے ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پہ تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے دیکھے تھے بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو سنا بھی تھا، لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائے، لہذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کے مخالف سمت میں بہت دور لے گئے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کے سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہذا کیپٹن نے اس کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار مناسب سمجھا اور ٹائٹینک کا مدد نہیں کیا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کے لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کے سمندر کی تہہ میں پہنچنے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1570 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہو کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ تیسرا جہاز کارپیتھیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا، لیکن یہ وہی جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں حفاظت سے وہاں نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہے، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی خاطر، انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائے، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے شاندار ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔